مغرب پرست ہیں اور یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں اور اسلام سے دور ہیں اور اسلام کے احکام اور طریقوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عبرت آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فتح محمد فرماتے ہیں کہ شیخ دہان جو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ مکہ میں ایک عالم کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں نے ان عالم صاحب کی قبر میں دفن کرنا چاہا۔ مکہ میں یہ دستور ہے کہ ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو دیکھا ان کی لاش کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور صورت سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اس مجمع میں یورپ سے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اس نے جو اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے اور ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور درپردہ مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دینیات کے چند رسالے بھی پڑھائے تھے۔ اتفاق سے یہ بیمار ہو کر مر گئی اور میں دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ مسلمان اور نیک تھی، لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ عالم صاحب کی لاش کہاں گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اس لڑکی کی قبر میں منتقل کر دی گئی ہو۔ اس پر ان لوگوں نے سیاح سے کہا کہ تم حج سے واپس ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص یورپ گیا اور لڑکی کے والدین سے یہ حال بیان کیا۔ اس پر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کی لاش کو دفن تو کیا جائے فرانس میں اور تم ان کی لاش مکہ میں دیکھ لو۔ آخر یہ طے پایا کہ لڑکی کی قبر کھو دی جائے۔ چنانچہ اس کے والدین نے اور چند لوگوں نے اس حیرت انگیز معاملہ کی تفتیش کے لیے قبرستان جا کر اس لڑکی کی قبر کھودی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی، بلکہ اس کے بجائے وہ مسلمان عالم وہاں درے ہوئے تھے جن کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ شیخ دہان نے فرمایا کہ اس سیاح نے ہمیں کسی ذریعہ سے اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے۔ اب مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ لڑکی کا مکہ پہنچ جانا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، مگر اس عالم کا مکہ سے کافرستان پہنچ جانا کس بنا پر ہوا، اس کے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے۔ اس کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں خلاف اسلام کوئی بات تھی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، وہ تو بڑا نمازی اور قرآن پڑھنے والا تہجد گزار تھا۔ لوگوں نے کہا سوچ کر بتاؤ، کیونکہ اس کی لاش دفن کے بعد مکہ سے کفرستان پہنچ گئی ہے، کوئی بات اسلام کے خلاف اس میں ضرور تھی۔ اس پر بیوی نے کہا ہاں، جو اس کی اس بات پر ہمیشہ کھٹکتی تھی وہ یہ کہ جب بھی میرے ساتھ مشغول ہوتے اور فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو مکہ سے اسی قوم کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ یہ شخص بظاہر عالم، متقی اور پورا مسلمان تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور استحسان کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی مسلمان نہ تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے،
مگر اللہ تعالیٰ کہیں ایسا بھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بدحالی کا نتیجہ یہ ہے۔